اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرفهم اجمعین نبینا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين إذا خاطبت طاغوت زمانها والملأ أمامها فوالله لا تمحو ذكرنا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کربلا اور ذکر حسین نہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے گا۔ ہماری بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے اس مشہور و معروف خطبے میں، جس کے اس فقرے کو لا تمحو ذکرنا، اس کو اس تقریر کا اور ان تقاریر کا عنوان قرار دیا گیا ہے، انہی نے بھی اسی حقیقت کو براہ راست اپنے خاص علوی لہجے اور انداز میں بیان کیا۔ لا تمحو ذکرنا آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور بے شک ایسے ہی ہوا ہے اور ایسے ہی رہے گا، یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ خطبہ جس کا یہ فقرہ ہے، بڑے نازک حالات میں ہماری بیوی کے زبان سے جاری ہوا کہ جب زمانے کے ظالم نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا اور اس بات کا وہ مظاہرہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا تو ہم اس کا یہ حشر کریں گے جو کہ ہم نے نواسے رسول اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہے۔ جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش، اس کا یہ مکر، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مکر سے بڑا خدا کا مکر ہے، اور خدا کا مکر کچھ اور تھا، اور یہ دربار جو اس نے سجایا تھا، یہ جو محفل اس نے منعقد کی تھی اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے، وہ اس کی ذلت اور رسوائی کی ایک یادگار میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں بہت بنیادی کردار بی بی کے اس خطبے کا ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں بس ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس ظالم نے جب حالات کو دوبارہ اپنے قابو میں لینے کے لیے وہ جسارت کی، وہ بے حرمتی کی، لبھائے مبارک کے ساتھ اپنی چھڑی لے کر اس کے اور بی بی کے خطبے کے درمیان بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے درس و سبق پایا جاتا ہے۔ میں اسے ذکر کر کے اپنی اصل موضوع کی طرف لوٹوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب یہ ظالم اپنی چھڑی لے کر یہ جسارت انجام دے رہا تھا، یہ بے حرمتی کر رہا تھا، اور سب حیرت زدہ دیکھ رہے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے، تو اس وقت دربار میں ایک سن رسیدہ فرد کھڑا ہوا اور اس نے یزید کو براہ راست خطاب کیا اور اس سے یہ کہا کہ
کہ اے یزید تو اپنی اس چھڑی سے ان ہونٹوں پر ضرب لگا رہا ہے، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد و آل محمد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ننھے نواسے حسن اور حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے نواسوں سے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اور تمہیں جو قتل کرے گا خدا اسے قتل کرے، خدا کی لعنت اس پر ہو، اور خدا جہنم کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کرے۔ یہ کھڑے ہو کے براہ راست اس دربار میں وہ یزید سے اس بات کو کہتا ہے۔ ابھی تک اگر حیرت زدہ تھا دربار، تو اب تو اس کی حیرت کا کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس طاغوت، اس ظالم کے دربار میں کوئی اس لہجے سے گفتگو کرے، براہ راست خطاب کر کے، وہ بھی بے سابقہ سی چیز ہے۔ سب دنگ، انگشت بدندان۔ یزید کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، بس اس کو یہ سوجھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے کر ڈھکیل کر باہر پھینک دو، اور ایسے ہی کیا گیا۔ یہ فرد جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ خدمت انجام دی اسلام کے حق میں، اس فرد کا نام تھا ابو برزہ ابن عبداللہ الاسلمی۔ صحابی رسول میں سے تھے، یہ جلیل القدر صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی خدمتیں انہی نے اسلام کے لیے انجام دیں۔ البتہ یہ دلچسپ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اسلام لائے، جس زمانے میں جاہلیت کا دور تھا، یہ بت پرست ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو ان کا نام تھا ابو برزہ ابن نیار، یا نیار یا نیار، دو طریقے سے لکھا گیا کہ یہ بتوں میں سے ایک کا نام تھا، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود ابلیس کے ناموں میں سے ایک یہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے گھرانے اور کس قسم کے تہذیب میں بچپنا ان کا گزرا۔ لیکن مکتب اسلام کا یہ کارنامہ و کرشمہ آپ دیکھیے کہ جب اسلام لے آتے ہیں، صحابی رسول بن جاتے ہیں، تو دیکھیے یہ کیا کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ 6 یا اس سے زائد غزووں میں انہی نے شرکت کی ہے۔ فتح مکہ میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ حنین، خیبر، اہم واقعات میں ان کے بازو اور ان کی تلوار نے بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں اسلام کے حق میں۔ بعد میں جب مولا کائنات کی جب خلافت کا جب دور ہوتا ہے، تو اس میں مولا کے ساتھ یہ نظر آتے ہیں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں۔ عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حق کا دامن وہ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ ہم انہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یزید کے دربار میں بھی انہی نے یہ شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس ظالم کو رسوا کرنے میں یہ اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد بھی جو ان کی تاریخ ملتی ہے مختصر سی، وہ یہ ملتی ہے کہ اس کے بعد بھی، جبکہ ان کا سن کافی زیادہ ہو چکا تھا، رسول کے صحابی تھے، سن کافی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مختلف محاذوں پر جہاد میں وہ حصہ لیتے تھے، اور خراسان کی جانب کوئی جہاد تھا کہ اس کے دوران وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہی تھا، یہی دکھانا کہ اسلام کے اندر انسان کو تعالی عطا کرنے کی، انسان کے کردار کو بلند کرنے کی کتنی قوت اور طاقت پائی جاتی ہے کہ ایک فرد کہ جس کے گھر میں اس کا نام، اس کے نام کے اندر بت یا شیطان کا نام قرار دیا گیا تھا، وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ صحابی بنتا ہے، اور ایک ثابت قدم صحابی بنتا ہے کہ جو آخر تک، آخری عمر تک، اپنے مرحلے کے، زندگی کے آخری مراحل تک بھی جو ہے وہ حق کا دامن تھامے رہتا، اور اس طرح سے تاریخ میں وہ اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج کر جاتا۔ خیر، عرض یہ ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ذکر حسین، ذکر کربلا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، جیسے کہ بی بی نے بھی فرمایا لا تمحو ذکرنا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس کی بقا کے یا عدم امکان امحا کے
یہ حقیقت کہ اس کو کوئی محو نہیں کر سکتا، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ عوامل ہیں، اور یہ اسباب و عوامل اس سلسلے میں جو مشیت الہی ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ یہ ذکر محو نہ ہو، یہ اسباب اور عوامل ذیلی کردار ادا کرتے ہیں، اور اس ذیلی کردار کے ذریعے یہ مجاری بنتے ہیں کہ خدا کی مشیت ان اسباب اور عوامل کے ذریعے رونما ہوتی ہے، وقوع پذیر ہوتی ہے اور عملی جامہ پہنتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ایک اہم سبب کہ جس کے نتیجے میں ذکر کربلا، ذکر حسین ابدی ہو گیا ہے، وہ خود امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جنگ کرنے کا منفرد انداز ہے، جنگ کرنے کا منفرد انداز ہے۔ مولا حسین اور ان کے ساتھیوں نے صرف تلوار سے جنگ نہیں کی عزیزوں، عرض ہوا آپ کی خدمت میں، بلکہ تلوار کے ساتھ ساتھ کردار سے وار کیا ہے، اور اس کردار کے وار نے عزیزوں یہ نتیجہ دیا کہ کربلا کی جنگ زمان اور مکان کے حدود سے گزر گئی۔ یہ واقعہ یوں تو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری میں واقع ہوا، لیکن کردار کا یہ انداز تھا اور کیفیت تھی کہ تا قیام قیامت جہاں پر بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پر حق والے کہتے ہیں ہم کربلا کی کہانی کو آگے لے جا رہے ہیں۔ تو زبان کے مکان سے گزر گئی یہ جنگ۔ اسی طرح مکان، خدمت میں آپ کی عرض ہوا کہ دشمن نے سوچا کہ ہم نے حسین کی فوج کو، چھوٹی سی فوج ہے حسین کی، اس کو ہم نے کربلا میں گھیر دیا ہے، لیکن وہ کردار کا وار اس انداز سے تھا عزیزوں کہ مکان کے حدود سے بھی یہ جنگ گزر گئی، اور جہاں بھی مقابلہ ہوتا ہے حق اور باطل کا، وہاں پر باطل گھبراتا ہے، اپنے آپ کو حسین سے گھرا ہوا سمجھتا ہے اور اس حصار کو توڑ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک اہم سبب ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ذکر ابدی ہو گیا ہے۔ دوسری ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، ایک اور سبب کے عنوان سے کہ جس کے نتیجے میں یہ ذکر نے یہ منفرد کیفیت حاصل کی عزیزوں، وہ یہ ہے کہ کربلا والوں نے، حسینی محاذ حسینی لشکر نے مقابلے کے ایک اہم اصول کے مطابق جنگ لڑی ہے، ایک بہت اہم اصول کے مطابق جنگ لڑی ہے عزیزوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ میدان کارزار میں جہاں ٹکراؤ ہے حق اور باطل کے درمیان، وہاں پر ہر محاذ کی اپنی اپنی قوتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک اہم اصول مقابلے اور جنگ کا یہ ہے کہ ہر محاذ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو طاقتیں ہیں، خاص طور پر اس کی جو منفرد طاقتیں ہیں، سامنے والے محاذ کے پاس نہیں ہیں، اس کی اہمیت بڑھا دے اور انہیں بر روئے کار لائے، اور اگر جو محاذ، کوئی بھی محاذ اس کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گویا مقابلے سے پہلے ہی وہ بازی جیت گیا۔ مثال میں دینا چاہوں گا، خدا انشاءاللہ امن اور امان قائم رکھے دنیا میں، اور ایسی جنگیں جس میں انسانوں بے گناہوں کا خون ضائع ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھے انسانیت کو۔ لیکن آخرکار دو ممالک کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے انسانی تاریخ کی۔ فرض کریں دو ممالک کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی فوجی طاقتیں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ اسباب اور عوامل کی بنا پر ایک ملک ایسا ہے کہ اس کی ایئر فورس زیادہ مضبوط ہے، نیوی میں اور آرمی میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، ایئر فورس اس کی زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرا ملک ایسا ہے کہ اس کی ایئر فورس اور آرمی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن نیوی زیادہ مضبوط ہے، جو جنگی بیڑا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے، اس میں زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ اب
اس اصول پر اگر عمل کرنا چاہیں گے یہ دو محاذ اور یہ دو ممالک اس مثال میں، تو اس کا رونا نہیں روئیں گے۔ جس کی نیوی مضبوط ہے وہ اس کا رونا نہیں روئے گا، ارے ان کی ایئر فورس اتنی اچھی ہے، ہمارے پاس تو ایئر فورس اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایئر فورس ان کی اچھی ہے، وہ اس کا رونا نہیں روئیں گے، وقت نہیں ضائع کریں گے، اس رونے کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، ارے ان کی نیوی اتنی اچھی ہے، ہماری تو نیوی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بلکہ جن کی ایئر فورس مضبوط ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ مقابلہ کچھ اس سمت میں جائے کہ فیصلہ کن ٹکراؤ ہوائی جہازوں کے درمیان ہو، کیونکہ ان کی ایئر فورس مضبوط ہے۔ وہ کوشش یہ کریں گے کہ فیصلہ کن مقابلہ اور بیٹل وہ ہوا میں لڑا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی طاقت وہاں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ ملک کہ جس کی نیوی زیادہ مضبوط ہے، بجائے اس کے کہ وہ روئے کہ ایئر فورس اتنی اچھی ان کی ہے، وہ ساری اپنی کوشش اس میں لگاتا ہے کہ مقابلے کا رخ مڑے اور فیصلہ کن مقابلے جتنے بھی ہوں وہ سمندر میں واقع ہوں، کیونکہ وہاں اس کی طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی اصول کو کہ جس کو سادے الفاظ میں کہا جاتا ہے اپنی قوتوں کی طرف توجہ دینا یا اپنی اسٹرینتھس پر فوکس کرنا، عام طور پر آج کل اسے کہا جاتا ہے، البتہ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو میں آگے عرض کروں گا۔ اسی مقابلے یا اسی اصول کو ہم آ کر کربلا میں جاری ہوتا ہوا دیکھ سکتے۔ عزیزوں، ظالم کے پاس کیا ہے کربلا میں؟ ظالم کے پاس اقتدار، ظالم کے پاس حکومت ہے، ظالم کے پاس تعداد ہے، ظالم کے پاس حیوانیت کا زور ہے، شہوتوں کی طاقت ہے، حماقتوں کا سیلاب ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس مقابلے میں لایا گیا ہے۔ حماقتوں کا سیلاب ہے، تنگ نظری کی قوت ہے، عصبیت کی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں دشمن کے پاس، یہ سب اس کے پاس ہے، اور وہ ان سب کو بروئے کار لایا ہے اس مقابلے کے لیے۔ حسین اور حسین والوں کے پاس کیا ہے؟ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی چیزیں جو حسین والوں کے پاس ہو بھی نہیں سکتی، جیسے کہ حماقتیں اور جہالتیں اور تنگ نظری اور عصبیت، ہو بھی نہیں سکتی، ہیں بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، اس کی تمنا بھی نہیں کر سکتے یہ، ٹھیک؟ وہ یہ طاقتیں لے کر آئے ہیں، یہ دوسری طاقتیں لے کے آئے ہیں۔ اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو ان کے پاس کردار ہے، اگر ان کے پاس حماقت کا سیلاب ہے تو عقلانیت کی کشتی ہے ان کے پاس، اگر ان کی جانب سے حیوانیت کا زور ہے تو ان کے پاس انسانیت کا دبدبہ ہے۔ وہاں سے اگر حملہ ہو رہا ہے عصبیت کے ذریعے، عصبیت وہ تصور ہوتا ہے کہ ہم حق اور باطل کو نہ دیکھیں، ہم سپورٹ اس کو کریں جو ہمارا والا ہے، ہمارا ساتھی، ہمارا بھائی، ہمارا قوم ہے، ہماری کاسٹ ہے، جو بھی، ہم یہ نہ دیکھیں صحیح اور غلط کیا ہے، ہم تو بس اپنے والے کو سپورٹ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں عصبیت، سادے الفاظ۔ ان کی اگر عصبیت کا جنون ہے تو یہاں پر عدل اور انصاف کا نور ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ طاقتیں ہیں، حق اور باطل کربلا میں اور ہر جگہ الگ الگ طاقتوں کو لے کر ٹکراتا ہے۔ ہم بڑی نادانی کرتے ہیں جب ہم باطل کو دیکھ کر اس لیے مبہوت ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس بلڈوزر ہے وغیرہ، یہ سب دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں، جبکہ حق کے محاذ کی طاقتیں خدا نے کچھ اور قرار دی ہیں مختلف ان سے جو باطل نے اپنے لیے اختیار کی ہیں۔ اور اسی لیے یہ مقابلہ، اس کا جو اصول ہے، جس طرح سے یہ مقابلہ آگے بڑھتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں اس مقابلے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین اور حسین والے وہ کام انجام دیتے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ جس کے اندر ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ عزیزوں، یہ جو عزاداری ہے، جہاں جہاں جتنی جتنی عزاداری پھیلتی ہے، انسانوں کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، انسان ہوش میں آتے ہیں، نتیجے میں انسانی ویلیوز اور اقدار
ان کی اہمیت معاشرے میں بڑھتی ہے، ان کی اہمیت معاشرے میں بڑھتی ہے، اور جب ان کی اہمیت معاشرے میں بڑھتی ہے اور لوگ مثال کے طور پر شہوتوں سے زیادہ عقل کو اہمیت دینے لگتے ہیں، حیوانیت سے زیادہ انسانیت کو اہمیت دینے لگتے ہیں، مادیت سے زیادہ روحانیت کو اہمیت دینے لگتے ہیں، تو اب کس کی جیت ہوگی عزیزوں؟ کس کا ذکر زندہ اور دائم رہے گا اور جاری رہے گا عزیزوں؟ واضح سی بات ہے کہ حق والوں کا۔ عزیزوں اس کے لیے باقاعدہ ایک عنوان قرار پاتا ہے، جو اس فن کے ماہر ہیں، اس کے علماء ہیں، جو اس پر نظریہ دیتے ہیں کہ مقابلہ اور ٹکراؤ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک عنوان ہے۔ یہ عنوان تو آج کل کے زمانے کے الفاظ سے بنایا گیا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں۔ عنوان جو آج اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عزیزوں، وہ ہے نامتقارن جنگ، نامتقارن جنگ، یا انگریزی میں اس کے لیے جو عنوان ہے وہ ہے asymmetrical conflict، یعنی سیمیٹری نہ ہو، تقارن نہ ہو دونوں طرف میں، ایک کے پاس کچھ اور قوتیں ہیں، ایک کے پاس کچھ اور قوتیں ہیں۔ یہ کیسے مقابلہ لڑتے ہیں؟ بنیادی طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مقابلے کا بیس میری طاقتیں قرار پائیں، مقابلے کا میدان وہ میدان ہو جہاں پر میں اپنی طاقتوں کو جلواگر کر سکتا ہوں۔ میں نے مثال دی، ہوائی جہاز، ایئر فورس والے کہیں گے کہ جنگ آسمان میں ہونی چاہیے، اور پوری کوشش اور نقشہ جو اسی سمت میں موڑتے ہیں۔ نیوی والے جو ہے پوری طرح سے مقابلے اور ٹکراؤ کا رخ موڑتے ہیں سمندر کی جانب۔ یہ asymmetrical conflict کے اصول پر عمل کر رہے ہیں یہ دونوں طاقتیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی بہترین مثال صلی اللہ محمد علیہ، اس کی بہترین مثال اور ہمیشہ زندہ رہنے والی مثال کربلا کے میدان میں قائم کر دی، کربلا قائم کر دی، مکتب عزاداری کو قائم کر دیا۔ ان کے بعد آنے والے معصومین علیہ السلام اور مومنین نے اس مکتب کو مزید فروغ دیا۔ بی بی زینب نے در حقیقت اس سلسلے کو شروع کیا ہے، اور وہاں سے یہ بڑھتا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ asymmetrical conflict، نامتقارن مقابلے کا سلسلہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور حق کے محاذ کے لیے ہمیشہ شعور اور بیداری اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہمارے لیے، ہمارے دور میں، ہمارے حالات میں ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ہم کیسے اس کو اپنے دور میں اپنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، لا تمحو ذکرنا، بی بی کا یہ اعلان ہے، لا تمحو ذکرنا، اور حسین اور حسینیت کی قوتوں کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ غافل نہ رہیں ہم ان قوتوں سے۔ قوتوں سے متعلق کل ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے یہ نقل کیا گیا تھا کہ جہاں وہ فرماتے ہیں اُعطینا ستا وفضلنا بسبع، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ وہ 6 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اُعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ آخری جو چیز گناتے ہیں مولا کہ جس کے ذریعے انفرادی کیفیت اور طاقت حاصل ہوئی ہے اہل بیت کو اور اہل حق کو، وہ ہے محبت فی قلوب المؤمنین۔ وہی محبت جو ہم اور آپ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں عزیزوں، وہی محبت جو سبب بنتی ہے کہ ہم اپنا کاروبار، اپنی پڑھائی، اپنا جاب، اس سب سے وقت نکال کر، اپنے آرام سے وقت نکال کر ہم عزاداری بپا کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، وقت بھی اس میں اپنا لگاتے ہیں، پیسہ اور مال اپنا خرچ کرتے ہیں، مشکلات اس کے لیے
برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، وہی محبت جو ہم سب اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ المحبت فی قلوب المؤمنین۔ عزیزو، یہ جو محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے، لیکن امام سجاد کے قول کے مطابق یہ ایک عطا ہے خدا کی جانب سے جو اہل بیت کو دی گئی ہے۔ ہمارے دل کے اندر کی ایک حقیقت ہے اور ان کے لیے ایک عطا ہے جو خدا نے دی ہے۔ اس میں بڑی طاقت اور بڑی قوت پائی جاتی ہے، اور میں چند منٹ اس پر ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ گفتگو فی الحال اسی ضمن میں ہو رہی ہے، اسی دائرے میں ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ قوتیں اور طاقتیں ہیں، قوتیں اور طاقتیں ہیں، غافل نہ ہوں ہم ان سے، غافل نہ ہوں ان سے۔ عزیزوں، ایک واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اسے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے جس کے انتقال کو تقریباً 60-65 سال ہو گئے۔ ایک شخص کے بارے میں، یہ شخص ایران کا رہنے والا تھا، یہ واقعہ ایران کا واقعہ ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں غنڈہ گردی، مار پیٹ، دوسروں کا حق چھیننا، ان سب کاموں کے لیے مشہور اور معروف تھا۔ ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر محلے میں ہوتے ہیں، یہاں بمبئی کے زبان میں ان کو بھائی کہا جاتا ہے کبھی کبھی، اور بھی دوسرے قسم کے نام ہوتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی ایک شخصیت کا آپ تصور کریں۔ تہران، آج سے آپ سمجھیے 70-80 سال پہلے کا تہران، اس زمانے میں تہران کے بازار میں یہ مشہور اور معروف تھا۔ لوگوں کا حق چھیننا، یا لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے ایسے پیسے دیتے تھے کہ جا کر اس کو پیٹ دو، اس کی دکان توڑ دو وغیرہ، یہ سب اس کا طریقہ تھا۔ نام اس کا تھا رسول، اس کا نام تھا رسول، اور کیونکہ ترک قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام پڑ گیا تھا رسول ترک، رسول ترک، اس نام سے وہ مشہور و معروف تھا، اور سب اس سے ڈرتے تھے، سب اس سے گھبراتے تھے۔ اس حد تک یہ پستیوں میں گرا ہوا تھا اور گھرا ہوا تھا کہ یہ ہر رات شراب پیتا تھا، ہر دن ہر رات کو بیٹھتا تھا اور شراب پیتا تھا اور نشے میں دھوتا تھا، یہ اس کی کیفیت تھی۔ لیکن ساتھ ہی میں اس کی ایک اور خصوصیت پائی جاتی تھی عزیز، ان سب برائیوں کے ساتھ عزاداری سے اسے بہت محبت تھی اور بہت لگاؤ تھا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو یہ ہر رات عزاداری میں شرکت کرنے آتا تھا، اور کئی گھنٹوں تک مجلس، ماتم، جلوس، ہر چیز میں شرکت کرتا تھا۔ طریقہ اس کا کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ آتا تھا مسجد میں باہر جہاں وضو خانہ ہوتا تھا وہاں جاتا تھا اور کلی کرتا تھا پانی سے، اور اس طرح کہتا تھا کہ جو شراب کا اثر ہے میرے منہ میں، اسی وقت شراب پی کے ہی آ رہا ہوتا تھا، کہتا تھا یہ جو اثر ہے میرے منہ میں نے اس کو دھو دیا، پاک کر لیا، اب میں حسین کا نام لوں گا، اب میں ماتم کروں گا۔ اور یہ اس کا طریقہ تھا۔ بس ایک دن، عاشور کے دن وہ شراب چھوڑ دیتا تھا، ایک دن وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اچھا، اس کا جو انداز تھا ماتم کرنے کا، ایسے لوگ کئی بار ایسے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو اس قسم کی خصوصیات رکھتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کو اپنے نزدیک لینے کی بھی قوت کافی اچھی ہوتی ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک دلچسپ موضوع ہے کہ کیا اسباب بنتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کی لائن پر چلے جاتے ہیں، در حالی کہ ان کے اندر لوگوں کو اپنے نزدیک لانے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں ایک دلچسپ موضوع ہے، کبھی اور اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ جب وہاں پر انجمن میں ماتم کے حلقے یا صفوں میں کھڑا ہوتا تھا تو ماتم کا لیڈر اور سالار یہ بن جاتا تھا، سب اس کے مطابق ماتم کرتے تھے، اس لیے صرف نہیں کیونکہ اسے ڈرتے تھے، اس کا انداز اتنا اچھا تھا ماتم کرنے کا، اور اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ بنا عزیزوں کہ جو اس مسجد کے، اس محلے کی مسجد کے، اس انجمن کے جو منتظمین تھے، ان پر یہ بہت گراں گزرنے لگا کہ یہ بدنام زمانہ
یہ مشہور اور معروف شرابی غنڈہ یہ آتا ہے ہر دن ہمارے ساتھ ماتم کرتا ہے، اور ماتم کا یہ مرکز بن جاتا ہے، اس حد تک کہ ہماری مسجد اور ہماری انجمن کو دوسرے محلے والے کہتے ہیں رسول ترک والی انجمن۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہماری انجمن کو اس نام سے پکارا جائے، جو ہمارا اس کا پراپر نام ہے کسی کو نہیں پتہ، سب کہتے ہیں رسول ترک والی انجمن میں ہم گئے تھے، یا وہاں یہ ہوا یا فلاں ہوا۔ ظاہر سی بات انہیں بہت برا لگ رہا تھا، اور وہ پریشان تھے اس ذلت کا کیا ہم کریں، کس طرح سے اس مسئلے کو ہم ڈیل کریں اور حل کریں۔ تو انہی نے یہ ترکیب نکالی کہ ہم مل کر ہمت جٹائیں گے، اپنے درمیان میں سے ایک فرد کو منتخب کریں گے جو بھی ہمارے درمیان سب سے زیادہ شجاع ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جائے اور جب آئے دروازے پر کھڑا ہو جائے، جب آنے لگے رسول ترک تو وہیں اس کو منع کر دے، اس کو لوٹا دے اور واپس بھیج دے۔ اگر کچھ اس نے ہنگامہ کیا تو باقی اس وقت ہم آ جائیں گے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک آدمی منتخب ہوتا ہے، غالباً انہی کا جو جنرل سیکریٹری تھا یا جو بھی ان کا لیڈر تھا، کہ وہ جا کے اس ذمہ داری کو انجام دے گا۔ وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے مسجد کے دروازے پر، رسول ترک آتا ہے ہمیشہ کی طرح، آ جاتا ہے صحن میں، جاتا ہے وضو خانے میں، کلی کرتا ہے، منہ صاف کرتا ہے اپنا، کوٹ ووٹ اپنا اتار کے اب تیار ہو رہا ہے اندر جا کر ماتم کرنے کے لیے، کہ وہاں پر یہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے رسول ترک صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو کہتا ہے بتائیے کیا کہنا ہے؟ تو کہتا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم یعنی صرف یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جو یہاں کے سب منتظمین ہیں، ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس عزاداری میں اب شرکت نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں نہیں شرکت کرنے دیں گے؟ وجہ بھی بتا دی، بھائی آپ ایسے 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 ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور یہ ہمیں اب برداشت نہیں ہے۔ بڑا غصہ اور جلال آتا ہے رسول ترک کو، اور رسول ترک ہے سب مار پیٹ کرنے کا عادی ہے، وہ اپنی مرضی چلانے کا عادی ہے، وہ بڑھتا ہے آگے ہاتھ اٹھانے کے لیے، لیکن دل میں اس کو کوئی خیال آتا ہے کہ یہ بھی آخر حسینی ہے اور عزادار ہے، اور اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے، ٹھیک، گھر چلا جاتا ہے افسردہ غمزدہ، اور اسی طرح سے وہ وہاں گھر میں رات گزارتا ہے فکر میں اور غور میں۔ صبح ہوتی ہے، اس کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، وہ جاتا ہے دروازے پر، دیکھنا چاہتا ہے یہ دق الباب کون کر رہا ہے۔ دروازہ کھول کے دیکھتا ہے تو وہی جنرل سیکریٹری صاحب ہیں جنہوں نے ان کو چند گھنٹے پہلے مسجد کے دروازے سے روانہ کیا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سلام کر رہے ہیں، اور وہ رسول ترک صاحب کے لیے ایک پیغام لائے ہیں۔ پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیا پیغام میرے لیے لائے ہیں؟ کہا کہ ہم یہ آپ سے کہنے آئے ہیں کہ آپ جو کل رات ہم نے آپ سے بات کہی تھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ آپ آ سکتے ہیں ہماری عزاداری میں، بلکہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور آئیے ہماری عزاداری میں۔ رسول ترک کہتا ہے کہ ماجرا کیا ہے بتاؤ۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی ماجرا نہیں، بس ہم نے سوچا، ہم نے ارادہ اپنا بدل دیا۔ رسول ترک نے ذرا اپنا جلوہ دکھایا کہ بتاتے ہو کہ میں بتاؤں، ٹھیک۔ تو وہ صاحب جو ہے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب مجھے بتانا ہی پڑے گا، تو انہی نے بتایا، انہی نے کہا کہ کل رات آپ کو میں نے واپس کر دیا، پھر میں گیا تھک کے عزاداری کے بعد میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ میں شب عاشور کربلا میں ہوں۔ شب عاشور میں نے دیکھا میں کربلا میں نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ دشمنوں کے خیمے ہیں، ایک طرف میں نے دیکھا کہ حسینی خیام ہے، اور میرے اندر ایک عجیب خواہش ہوئی کہ میں جاؤں اپنے مولا کے خیموں کی جانب اور ان کی زیارت کروں، اور میں بڑھنے لگا امام حسین کے خیمے کی جانب۔ میں بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، میرے کانوں تک ایک کتے کی بھونکنے کی آواز پہنچی۔ پھر بھی میں بڑھتا گیا،
جب میں اور نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے خیمے کے باہر ایک کتا ہے، گشت لگا رہا ہے، گویا پہرا دے رہا ہے۔ میں پھر بھی بڑھتا ہوا گیا، اتنا شوق تھا میرے اندر کہ میں اپنے امام سے ملوں۔ اس کتے نے میری جانب دیکھ کر بھونکنا شروع کیا، میں مزید بڑھتا گیا، اس کتے نے چھلانگ لگا کر مجھ پر حملہ کیا۔ جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جسم تو کتے کا تھا، لیکن میں بہت معافی چاہتا ہوں رسول ترک، چہرہ جو تھا تمہارا تھا، چہرہ اس کتے کا تمہارا تھا۔ اور اس کے بعد سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اتنا حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ شخص کہ جس کو مولا نے اپنی محافظ کا درجہ دیا تھا، اس کو میں نے عزاداری سے روک لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ یہ سننا تھا کہ رسول ترک زار و قطار رونے لگا، کھڑا نہیں ہو پایا، زمین پر گر گیا اور کہنے لگا آخر مجھے کتے کی تو حیثیت نصیب ہوئی حسینی محاذ میں۔ اور یقیناً بڑا شرف ہے کہ اس طرح سے محافظ کے طور پر ایک تصور کسی کے خواب میں اس طرح سے آئے۔ یہاں سے عزیزوں ایک بڑی تبدیلی اس کے اندر واقع ہوئی عزیزوں۔ دیکھیں یہاں پر اس کے لیے ممکن تھا، وہ فخر کر سکتا تھا، وہ ناز کر سکتا تھا کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، اتنی شراب پی ہے، اتنا جو ہے میں نے لوگوں کا مال کھایا ہے، اتنا میں نے بے گناہوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے بعد بھی دیکھو مجھے کیا، یعنی میری عزاداری کا دیکھو کیا کمال ہے، میرے محبت حسین کا دیکھو کیا کمال ہے۔ اس نے لیکن یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے تبدیلی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ لمحہ تھا اور اس کے بعد کا کسی دن بھی شراب کا ایک قطرہ اس کے ہونٹوں سے نہیں گزرا، کسی پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ وہ ظالم ہو اور وہ ظلم روکنا چاہ رہا ہو۔ جس کا مال اس نے لیا تھا اس کے لیے ممکن تھا اس نے لوٹایا، جا کے لوگوں سے معافی مانگی۔ انقلاب بپا ہو گیا رسول ترک کی زندگی میں۔ کیونکہ اسے یہ محسوس ہوا کہ جو محبت میرے دل میں حسین کے لیے ہے، اس کے جواب میں وہاں سے بھی محبت کا پیغام آیا ہے میرے لیے۔ اس کی وجہ سے پھر وہ رہ نہیں سکا، وہ پہلے جیسا رسول ترک رہ نہیں سکا۔ اس مقام تک پہنچ گیا عزیزوں کہ اس کی موت سے پہلے، ایک ہفتہ پہلے، اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا میں کس دن، کس وقت، کس انداز سے مرنے والا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے یہ اطلاع دی، اور جب وہ بستر مرگ پر تھا اور اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو اس کی کیفیت یہ تھی، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کبھی ہوش میں آتا تھا، کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آخری لمحات تھے اس کی زندگی کے، اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں ملک الموت کو دیکھ رہا ہوں، وہ آ گیا ہے، لیکن میں نے بھی اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک میرے آقا نہیں آتے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور لیٹا ہوا ہے، ہوش اور بے ہوش کے درمیان اس کی حالت ہے، لیکن اپنی روح کو دے نہیں رہا ہے ملک الموت، اتنی اس کے پاس قوت آ گئی ہے، اور ملک الموت بھی منتظر ہے۔ اور پھر جو مجمع گھیرا ہوا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان یہ جو فرد بوڑھا سا لیٹا ہوا تھا ایک دم سے اچانک اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر اس کے بعد مولا نے کیا اس کے ساتھ کیا، اس کو کس بہترین انداز سے خطاافسی کی اور رخصتی کی، وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے وہ حقیقت۔ بہرحال یہ کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا المحبت فی قلوب المؤمنین، جو قوت اور طاقت اہل بیت نے بیان کی ہے۔ عزیزوں یہ محبت یہ اکسیر کا کام کرتی ہے، یہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے، اور یہاں اس کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اس قوت اور طاقت کو کہ جو عزاداری کے ذریعے جاری اور ساری ہے ہمارے درمیان، ذکر اہل بیت کے ذریعے، ان مجالس اور محافل کے ذریعے، ان کو ہم ہرگز کم نہ سمجھیں۔ دیکھیے اس سے کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، دیکھیے اس سے کتنا فرق آ سکتا ہے۔ یہ طاقتیں ہیں جو حق کے محاذ کو خدا نے عطا کی ہیں،
ان طاقتوں کا ہم بھرپور استعمال کریں اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی سلسلے میں جہاں محبت کا ذکر آ گیا ہے، میں بہت ہی مختصر ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاؤں۔ عزیزوں، تربیت کے سلسلے میں، تربیت ایک مسئلہ ہے جس کو لے کر ہم سب پریشان ہیں۔ تربیت یعنی انسان کا ڈیولپمنٹ۔ تربیت اکثر بات تربیت اولاد کے ضمن میں ہوتی ہے، بچوں کے تربیت کے بارے میں ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے حساب سے، اپنے سن کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق۔ لیکن تربیت سے کوئی بے نیاز نہیں، کوئی بے نیاز نہیں، اور تربیت کی کوئی حد اور انتہا بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میری بہت تربیت ہو گئی اس لیے میری ضرورت نہیں، ایسے نہیں، کوئی حد اور انتہا نہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حد اور انتہا اس کی کیوں نہیں ہے۔ تربیت کے سلسلے میں علماء کے درمیان مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ بہترین تربیت کرنے کا شیوا اور انداز کیا ہے، کیا ماڈل، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ایڈوکیشن کا فیلڈ جو ہے بنیادی طور پر نظریات پر مبنی ہے، اور ایڈوکیشن کے نظریات در حقیقت تربیت کے نظریات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ تو تربیت کے فیلڈ میں جو مختلف نظریات علماء میں پائے جاتے ہیں، ان کو اگر ہم سب ملا کر دیکھیں، جمع کر کے دیکھیں، تو دو قسم کے ہی نظریات ہیں۔ ویسے یوں تو تعداد زیادہ ہے، لیکن کئی کو ہم ایک سمت میں جمع کر سکتے ہیں اور باقی کو دوسری سمت میں، اس طرح سے دو گروپ بن جاتے ہیں نظریات کے۔ ایک نظریہ تربیت کا یہ ہے کہ تربیت کرنے کا بہترین طریقہ اور شیوا یہ ہے کہ انسان اپنی عقلانیت کی قوت کو بروئے کار لائے اور عقلانیت کی طاقت کے ذریعے اپنی تربیت کرے، اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی جس کی بھی تربیت کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ مثال کے طور پر انسانی کمالات کو صحیح سے پہچانے، معرفت حاصل کرے۔ تو یہاں زور معرفت پر ہے، معرفت حاصل کرے انسانی کمالات اور ہیومن پرفیکشنز کی، اس کی فہرست بنائے، ان کے فوائد کیا ہیں اس کی معرفت حاصل کرے۔ جب فوائد کا علم ہو جائے گا تو اس کے اندر جذبہ ان کمالات کو حاصل کرنے کا بڑھے گا۔ ان کے فقدان اور کمی کی وجہ سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں انسان کو دنیا اور آخرت میں، ان کی معرفت حاصل کرے۔ جب ان کے نقصانات کا پتہ چل جائے گا، تربیت کے فقدان کا، کمالات کے فقدان کا، ہیومن کوالٹیز اور پرفیکشن کے فقدان کا جب نقصان سمجھ میں آئے گا تو مزید اس کا جذبہ اور بڑھے گا کہ مجھے یہ ہیومن پرفیکشن اور کوالٹیز حاصل کرنی ہے۔ پھر اسٹڈی کرے، غور کرے کہ کن طریقوں سے یہ کوالٹیز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شجاعت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، معرفت حاصل کرے۔ کن اسباب سے شجاعت حاصل ہوتی ہے، کس قسم کی زندگی گزارنے سے، کس قسم کے عمل انجام دینے سے، کس قسم کی غذا سے، کس قسم کے دوست اور ساتھیوں سے، کس قسم کی پریکٹس اور مشق سے۔ ان چیزوں کی بھی معرفت حاصل کرے کہ جن سے شجاعت کم ہوتی ہے، کن ساتھیوں کی وجہ سے، کس سوچ و فکر کی وجہ سے، کس غذا کی وجہ سے، کس ماحول کی وجہ سے۔ معرفت حاصل کرتا رہے، معرفت حاصل کرتا رہے، پریکٹس، تمرین، مشق کرتا رہے اور اس طرح سے اپنے اندر شجاعت کو پروان چڑھائے۔ ٹھیک؟ تو یہ ایک مجموعہ ہے مختلف نظریات کا کہ جن میں سب کے اندر جو محور ہے اور مرکزی نقطہ ہے وہ ہے معرفت محور نظریے ہے یہ۔ دوسرے کئی سارے نظریے ہیں علماء کے درمیان تربیت کے سلسلے میں جو پائے جاتے ہیں کہ جس میں مرکزیت اور محوریت وہ معرفت کو نہیں حاصل عزیزوں، بلکہ وہاں پر مرکزیت اور محوریت عشق اور محبت کو حاصل ہے۔ ان نظریات کے مطابق انسان کی تربیت کے لیے سب سے مطمئن بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان تربیت یافتہ لوگوں کا عاشق ہو جائے، تربیت یافتہ لوگوں کا عاشق ہو جائے۔
اور جب عاشق ہو جائے گا تو عشق کے آثار بھی نمودار ہونے لگیں گے. اور عشق کا سب سے اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنے آپ کو معشوق کے جیسا بنانے لگتا ہے. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عشق کا سب سے اہم اثر و کردار یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عاشق کے اندر معشوق کے صفات جلوہ گر ہونے لگتے ہیں، بلکہ حقیقت ہی عشق کی یہ بتلائی جاتی ہے. تو انتخاب کرے اپنے لیے عاشق کو، اپنے معشوق کو، اور عاشق اپنے اندر عشق کو اور زیادہ فروزاں کرے اور اس کو اور اس کی حرارت کو اور زیادہ بڑھائے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر معشوق کے وہ آثار آنے لگے. ہمارے درمیان جو محبت اہل بیت پر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اس کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے عزیزوں، اس کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو یہ دو نظریے ہیں، یہ دو نظریے ہیں. صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس گفتگو کے دائرے سے خارج ہے. یہ گفتگو بنیادی طور پر تربیت کے بارے میں نہیں ہے. بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں میں قوتیں پائی جاتی ہیں، اور اگر کوئی انسان دونوں کو ملا کر چل سکے، دونوں کو ملا کر چل سکے، تو شاید وہ زیادہ کامیابی اور تیزی سے حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ محبت کا بے انتہا اہم کردار ہے عزیزوں. جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اس محبت کی حرارت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا. بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہو گئی ہے کہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی. ایک حقیقت ہے جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. یہ حرارت دیکھیے ہم سے کیا کیا نہیں کرواتی ہے، کیا کیا نہیں کروا رہی ہے. عزاداری ہم سے کروا رہی ہے یہ حرارت. کن کن چیزوں سے یہ ہمیں روک رہی ہے حرارت. کتنے گناہ ہیں ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر ہمارے اندر محبت اہل بیت نہ ہوتی، اگر ہمیں اس بات کی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں محب اہل بیت، محب حسین، اور یہ گناہ وہ گناہ، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے ہم بچے ہیں اس کی وجہ سے. بہت اہم کردار ہے. اور الحمدللہ کہ کربلا میں ایسی شخصیتوں کی کوئی کمی ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر سامنے آتا ہے انسان کے اندر محبت جو ہے وہ امڑ کر نکل پڑتی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. عزیزوں، کربلا کے دن، عاشور کے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بنی ہاشم بیویوں کے خیمے میں جا رہے ہیں اجازت طلب کرنے، اذن جہاد طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دشمن کی جانب سے ایک راوی نے یہ کہا ہے کہ بنی ہاشم کا جب بھی کوئی جوان جاتا تھا اجازت طلب کرنے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ خیمے کی طرف جاتا تھا، سلام کرتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، وہ اندر جاتا تھا، تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ پھر اٹھتا تھا اور یہ جوان باہر آ جاتا تھا. لیکن ایک جوان تھا بنی ہاشم کا کہ جس کی رخصتی کی کیفیت کچھ اور ہی تھی. وہ گیا اندر، پھر پردہ اٹھا، ہم سمجھے اب وہ باہر نکل رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر پردہ گر گیا. ہم حیران کہ کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد پھر پردہ اٹھا، ہم سوچے اب وہ باہر نکلے گا، پھر پردہ گر گیا. اور اس طرح کئی مرتبہ پردہ اٹھا اور وہ گرا، لیکن یہ جوان بہت دیر تک باہر نہیں نکلا. ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ آخر ماجرا کیا ہے. ارے میں کہوں گا ظالم، تمہیں کیا پتا کہ کیا کوہرام بپا ہے اس خیمے میں اس وقت. علی اکبر مرنے کو جانا چاہ رہے ہیں. جب وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بہن ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کبھی پھوپھی جو ہے کلیجے سے لگا لیتی ہے، کبھی اماں سینے سے لگا لیتی ہے. آسان نہیں ہے علی اکبر کا نکلنا. لیکن آخرکار جناب علی اکبر باہر نکلتے ہیں، اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، کہتے بابا مجھے پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، سب سے میں خدا حافظی کر آیا ہوں، اب مجھے آپ بھی جانے دیجئے. مولا حسین شاید خود ہی اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو تیار و آمادہ کرتے ہیں. گھوڑے پر یہ جوان سوار ہو رہا ہے
شاید فرس کی لجام خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوگی۔ مقتل کے یہ جملے ہیں کہ جب جانے لگے علی اکبر تو امام حسین علیہ السلام نے جاتے جاتے یہ کہا بیٹا بس ایک آخری بات سن لو، تیزی سے مت جانا، آہستہ آہستہ جانا، کوئی جلدی نہیں ہے، مہلن مہلن یا بنیا، جب جانا تو بیچ بیچ میں ذرا مڑ کے میری طرف بھی دیکھتے رہنا۔ فرما بردار بیٹا ہے علی اکبر، آہستہ آہستہ جا رہا ہے میدان کی جانب، پلٹ کر جب پہلی بار دیکھتا ہے، بابا نے کہا تھا مڑ کر دیکھنا، پلٹ کر دیکھتا ہے تو قیامت کا منظر ہے، وقت کے امام اپنی کمر تھامے ہوئے آہستہ آہستہ اس گھوڑے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر فوراً گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اپنے بابا کے پاس پہنچتے ہیں، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ اس طرح میرے پیچھے آئے تو میں کبھی جہاد نہیں کر پاؤں گا۔ امام حسین ایک معنی خیز نظر سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تمہارے پاس جوان بیٹا نہیں ہے نا، تمہارے پاس جوان بیٹا نہیں ہے نا، اس لیے تم مجھ سے کہہ رہے ہو، اگر ہوتا تمہارے پاس تو تم میری کیفیت سمجھ پاتے۔ علی اکبر جاتے ہیں، رن میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آواز ان کی بلند ہوتی ہے، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام تیزی سے اپنے آپ کو مقتل میں پہنچاتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ہر طرف لاشیں ہیں، کہاں ہو بتاؤ کہاں ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ غم کا یہ عالم ہے، غم کی یہ شدت ہے۔ آخر کار علی اکبر کے کنارے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ جوان زمین پر لیٹا ہوا ہے، سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہے، بچے کا سر، اپنے جوان بچے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، ایڑیاں جلتی ہوئی ریت پر رگڑ رہا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ آؤ علی اکبر میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں، میری ذرا مدد کرو۔ ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھتے ہیں، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ اس بوڑھے باپ سے اپنے بیٹے کا جسم اٹھ نہیں پا رہا ہے، کہتے ہیں علی اکبر تھوڑی مدد کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو میری گردن کے پیچھے رکھو تاکہ میں اٹھاؤں۔ میں کہوں گا مولا حسین یہ آپ کیا قیامت کر رہے ہیں؟ جب حر کا بیٹا گرا تھا اور اس نے آواز دی تھی اور حر جا رہا تھا لاشا اٹھانے کے لیے تو آپ نے حر کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا اور کہا تھا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا اس کا باپ اٹھائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔